السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس مختصر سے درس میں ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ ایک مسلمان عورت کا حجاب اور پردہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے کیا شرائط ہیں اور اس کی کیا صفات ہیں، تاکہ ایک مسلمان عورت ان شرائط کو پورا کر کے اپنے پردے کو اور اپنے حجاب کو اسلامی اور شرعی حجاب بنا سکے۔ اگر ان حجاب میں یا اس پردے میں یہ تمام شرائط اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں وہ عورت شرعی پردہ نہیں کرتی ہے یا پھر وہ شرعی حجاب نہیں کرتی ہے۔ بہت مختصر سے وقت میں ہم ایک ایک صفت کا تذکرہ کریں گے، ایک ایک شرط کا ذکر کریں گے تاکہ ہم پر بات کھل کر واضح ہو جائے۔ تو اہل علم نے خاص طور پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حجاب کی جو شرائط ذکر کیے ہیں وہ کل 8 ذکر کیے ہیں، جو یہاں پر آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے میں اس کا ذکر کرتے جاتا ہوں اور اس کی جو کچھ بھی دلیل ہے وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھتے جاتا ہوں۔ تو سب سے پہلی شرط حجاب کی شرائط میں سے ایک عورت جو پردہ کر رہی ہے باہر نکل کر، اس پردے کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے۔ تو پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ پردہ ایسا ہو جو تمام بدن کو ڈھک دے، تمام بدن کو چھپا لے، مگر یہ کہ جو وہ چھپا نہ سک رہی ہو تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی پہلی شرط یہ ہوگی کہ ایسا حجاب ہونا چاہیے، ایسا پردہ ہونا چاہیے کہ جو پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہو، کہیں کوئی چیز دکھ نہیں رہی ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 59 میں، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، یعنی جلدی پہچان لی جائیں گی، پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی، تکلیف نہ پہنچائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اجنبی مرد کے سامنے ساری زینت چھپانے اور اس کو ظاہر نہ کرنے کی بات اس آیت میں کہی گئی ہے اور یہ واجب ہے، لیکن جو بغیر کسی قصد و ارادہ کے ظاہر ہو جائے تو اسے فوراً ڈھانپ لیا جائے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اجنبی مرد کے سامنے وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر وہ جس کا چھپانا ناممکن ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مثلاً چادر اور کپڑے، یعنی عرب کی عورتوں کی اپنے اوپر چادر اوڑھنے کی جو عادت تھی اور جو کپڑے کے نچلے حصہ ظاہر ہوتا ہے اس میں عورت کا کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا چھپانا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ تمام بدن ڈھک جائے۔ دوسری شرط یہ ہوتی ہے اس پردے میں، اس حجاب میں، کہ وہ پردہ خود زینت نہ ہو، یعنی خود ہی وہ خوبصورتی کا باعث نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کریں۔ تو ایسا کپڑا پہنا جا رہا ہو جو خود بھی زینت ہو، جو خود ہی خوبصورتی ہو، ایسا کپڑا اور ایسا کڑھائی شدہ لباس نہ ہو کہ لوگ پہ نظر اس پر پڑے اور مردوں کی نظر اس پر اٹھے، تو یہ ظاہر سی بات ہے زینت چھپانا ہے اور وہ خود ہی زینت کو دکھانے کا ذریعہ بن جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ کیسے پردہ پورا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 میں، ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اپنے گھر میں ٹکی رہو، اپنے گھروں میں رہو، اور قدیم جاہلیت یعنی پرانی جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو، دکھاؤ نہ، نماز قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی رہو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ فرماتے ہیں سنیے کہ 3 شخصوں کے متعلق تم مجھ سے سوال مت کرو، ایک وہ شخص جس نے جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے امام کی نافرمانی کی اور معصیت کی حالت میں ہی مر گیا، اور وہ غلام یا لونڈی مالک سے بھاگ گئے اور اسی حالت میں مر گئے، اور ایک وہ شخص جس کا خاوند گھر میں نہ ہو، ایک وہ عورت جس کا خاوند گھر میں نہ ہو اور اس شخص نے اپنی بیوی کے سارے اخراجات اور دنیاوی ضروریات پوری کر دی ہو تو اس کے بعد بھی وہ پھر بے پردگی کرے تو ان کے متعلق مجھے سوال مت کرو، یعنی یہ بہت مذمت والی بات ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم
امام احمد بن حنبل وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور یہ روایت صحیح ادب المفرد کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہوگی۔ تیسری شرط کیا ہے ایک مسلمان عورت کی حجاب کی پردے کی؟ بتاتے ہیں کہ وہ پردہ صفیقاً لا یشف، کہ پردہ موٹا ہو اور صحیح بنائی والا ہو، موٹا ہو اور صحیح بنائی والا ہو، شفاف نہ ہو۔ شفاف کا مطلب آر پار اس میں دکھائی نہ دیتا ہو، ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے ہی تو چھپایا جا سکتا ہے۔ اگر باریک ہوگا، شفاف ہوگا، تو یہ کپڑا عورت کے لیے اور فتنے کا باعث بن جائے گا اور اس کو اور خوبصورت بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے آخر میں کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہننے والی ننگی عورتیں، جو خود مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی، خود بھی مائل ہوتی ہے دوسروں کو بھی مائل کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، ان کے سر جو ہے بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، یہ لعنتی عورتیں ہوں گی، ایسی عورتوں پر لعنت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اس طرح سے آیا کہ وہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ تو یہ تمام روایتوں کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے چوتھی شرط یہ ہے اس میں ہے کہ وہ پردہ کھلا ہو اور تنگ نہ ہو، کہ جس سے جسم کا کوئی حصہ ظاہر اور واضح ہو رہا ہو، تنگ نہیں ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، چست نہیں ہونا چاہیے۔ معنی یہ ہے کیونکہ لباس پہننے کی غرض یہ ہے کہ فتنہ اور خرابی نہ ہو۔ اب انسان ایسے ہی لباس پہن لے، تنگ پہن لے، جس سے انسان کے اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہونے لگ جائے، ان ظاہر ہو جائے، تو پھر ظاہر سی بات ہے مردوں کی نگاہیں اس پر جائیں گی، تو ظاہر سی بات ہے اس طرح سے وہ خرابی پیدا ہوگی۔ تو لباس میں واجب و ضروری چیز یہ ہے کہ لباس کھلا ہوا ہو۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موٹی قبطی چادر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ میں دی تھی، تو میں نے وہ چادر اپنی بیوی کو دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہیں کیا ہے وہ قبطی چادر کیوں نہیں پہنتی، یعنی میں نے ہدیہ میں دی تھی تمہیں تو تم کیوں نہیں پہنتی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو وہ پہنا دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب دیکھیے یہ فرمان سنیے، پھر کہا کہ اس سے کہو، اپنی بیوی سے کہو کہ اس کے نیچے بھی کچھ پہنے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ وہ اس کی ہڈیوں کی حجم کو واضح کرے گا، یعنی اندر کی چیز دکھائی دینے لگے گی، اس لیے اس کے اندر بھی کچھ پہنانے کے لیے کہو۔ تو یہ چوتھی شرط ہو گئی۔ پانچویں شرط یہ ہے عورت کے پردے میں کہ وہ جب لباس جب پردہ کرے گی تمام شرائط کے ساتھ ساتھ اس میں ایک شرط یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ خوشبودار نہ ہو اور اسے خوشبو نہ دی گئی ہو، یعنی خوشبودار کپڑے نہیں ہو، ایسا لباس نہ ہو۔ بہت ساری احادیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے، چند ایک احادیث ذکر کرتے ہیں جس میں یہ بتایا کہ باہر نکلتے وقت خوشبو نہیں لگائیں گی۔ ایک حدیث میں اس طرح آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت بھی خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزرے، لوگوں کے پاس سے گزرے اور اس کی خوشبو کو سونگھے تو وہ عورت زانیہ ہے، اس کو زانیہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی عورت مسجد جائے تو وہ خوشبو کے قریب بھی نہ ہو، یعنی خوشبو لگا کر مسجد بھی نہیں جایا جا سکتا۔ تیسری حدیث میں اس طرح سے آیا کہ جو عورت بھی خوشبو کی دھونی لے یعنی خوشبو لگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شامل مت ہو، نماز میں نہ آئے خوشبو لگا لیا ہے تو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک عورت گزری جس سے خوشبو آ رہی تھی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے اے اللہ کی بندی کیا تم مسجد جانا چاہتی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا جی ہاں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا اسی لیے خوشبو لگائی ہے؟ تو اس عورت نے کہا جی ہاں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ واپس جا کر غسل کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت بھی مسجد کی جانب جائے اور اس کی خوشبو بکھر رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں فرماتا حتیٰ کہ وہ واپس آ کر اپنے گھر غسل نہ کر لے، یعنی خوشبو ختم نہ کر لے۔ اس حدیث سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس میں عطر و خوشبو لگانا شامل ہے کہ جس طرح بدن کو خوشبو لگائی جاتی ہے اس طرح کپڑوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور خاص کر تیسری حدیث میں تو بخور یعنی دھونی کا ذکر ہوا ہے جو اکثر خاص کر کپڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں چھٹی جو شرط بتائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ لباس وہ پردہ مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو، مردوں کے لباس کی طرح نہ ہو، کیونکہ احادیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک حدیث دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں جیسا لباس پہننے والے مرد پر لعنت فرمائی ہے اور مردوں جیسا لباس پہننے والی عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے، تو یہ بھی ایک شرط اس کی طرف پائی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح سے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا کہتے ہیں کہ میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جس عورت نے بھی مردوں سے اور جس مرد نے بھی عورتوں سے
مشابہت اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ لباس میں بھی ہوا کرتی ہے اس طرح سے چیز. اس لیے تیسری حدیث میں اس طرح آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں ہجروں پر لعنت فرمائی ہے اور عورتوں میں سے مرد بننے کی کوشش کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا انہیں اپنے گھر سے نکال. ایک حدیث میں اس طرح سے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. اسی طرح نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ 3 قسم کے اشخاص نہ تو جنت میں داخل ہوں گے نہ ہی اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کی جانب دیکھے گا بھی نہیں. والدین کی نافرمانی کرنے والا، مرد بننے اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت، اور دیوس اور بے غیرت شخص. کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ عورت جوتا پہنتی ہے تو وہ کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں سے مرد کی مشابہت کرنے والے پر لعنت کی ہے. ان حدیث میں واضح دلیل پائی جاتی ہے کہ مردوں سے مشابہت اختیار کرنا عورتوں کے لیے حرام ہے اور اسی طرح اس کے برعکس عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا بھی حرام ہے. یہ عادتاً لباس وغیرہ کو شامل ہے. اور 7ویں جو شرط بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ لباس کافرہ عورتوں کے لباس کی طرح مشابہ نہ ہو. جب شریعت میں یہ مقرر ہے کہ مسلمان مرد اور عورت کے لیے کفار سے مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں، چاہے یہ مشابہت ان کی عبادت میں ہو یا پھر عادات میں ہو یا تہواروں اور مخصوص لباس میں ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیے ایسی بھی چیزوں کی رعایت نہ کی جائے. ایسے بہت سارے لباس ایسے ہیں جو کافر عورتوں کے ہیں تو اس سے لباس سے بھی بچنا چاہیے انسان کو. 8ویں جو شرط اور آخری شرط ہے وہ یہ کہ وہ لباس شہرت والا لباس نہ ہو، اس سے شہرت حاصل کرنا مقصود نہ ہو. تو ایسا بھی لباس ایجاب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت ذلت والا لباس پہنائے گا اور پھر اس میں آنکھ بھڑکا دی جائے گی. تو یہ شرائط ہے. ان شرائط کا اگر کوئی مسلمان عورت خیال رکھتی تبھی اس کا پردہ شرعی یا اس کا حجاب شرعی حجاب کہلائے گا، ورنہ اس کا حجاب نہیں کہلائے گا، شرعی پردہ نہیں کہلائے گا. وہ لعنتوں کے مستحق قرار پا سکتی ہے اگر اس کا ان شرائط کے ساتھ پردہ نہ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان تمام شرائط کو ہماری خواتین، ہمارے ماں اور بہنوں کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین.